بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے لیے وقت نکالا۔ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ مت کریں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ آج کل ظالم سے نجات اور دشمن سے نجات ہر ایک انسان کی ضرورت بن چکی ہے۔ ہماری دین سے دوری، ہماری قرآن پاک سے دوری، ہماری نماز سے دوری، ہماری وظائف سے دوری، یہ اور ہمارا دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو جانا کہ ہمارا دشمن ہم پر حاوی ہو چکا ہے، اور حسد، بغض، نفرت، زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کو بہت تکلیف دینا، آج کل بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ دشمنی اور ظلم سے عافیت مانگنی چاہیے۔ آج ہم وہ وظیفہ بتائیں گے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور جو صحابہ کرام سے ثابت ہے وظیفہ، اس میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں اور غور سے سنیں۔ آپ لوگ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے طائف میں ایک آدمی سے کرائے پر خچر لیا۔ کرائے پر دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ وہ راستے میں جس منظر پر چاہے گا مجھے ٹھہرا دے گا۔ چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے چلا، اور وہاں پہنچ کر اس نے مجھے کہا اتر جاؤ۔ میں وہاں اتر گیا، وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ قتل ہوئے پڑے ہیں۔ جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا رک جاؤ، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، تم سے پہلے بھی ان لوگوں نے جو پڑھی تھی، لیکن انہیں اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز والے کو تلاش کرنے لگا تو اسے کوئی نہ ملا۔ وہ واپس آیا تو میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یا ارحم الراحمین۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا، اس نیزے کے سرے سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو بہت زور سے نیزہ مارا، اور پار ہو کر وہ نیزہ اس آدمی کی کمر سے نکل گیا، اور وہ مر کر زمین پر گر پڑا۔ پھر مجھ سے کہا جب تم نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا، جب تم نے دوبارہ پکارا تو میں آسمان دنیا پہ تھا، جب تم نے تیسری بار پکارا تو مجھے اللہ تعالی نے تمہارے پاس زمین پہ بھیج دیا۔ وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ اب اللہ رب العزت براہ راست ہمارے لیے فرشتہ نہیں اتاریں گے، لیکن فرشتے کے روپ میں اللہ رب العزت ہمارا وسیلہ ضرور بنا دیں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ ضرور نکلے گا جو بھی کسی کے ظلم سے پریشان ہے، بہت تکلیف میں ہے، سوتیلی ماں کا ظلم ہے، سوتیلے باپ کا ظلم ہے، سوتیلے بہن بھائیوں کا ظلم ہے، جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے زمین دبائی ہوئی ہے، خاندان والے جینے نہیں دیتے، زندگی گزارنے نہیں دیتے، وہ لوگ دن میں 500 مرتبہ مطلب 5 تسمیہ یا ارحم الراحمین کے پڑھیں، اور اپنے دشمن کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک مار دیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے 300 مرتبہ یا ارحم الراحمین اور 40 مرتبہ سورۃ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے اپنے دشمن کی طرف پھونک مار دیں، یا اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کر کاغذ پہ تو کسی جگہ میں دفن کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، اور آپ کو آئندہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت اس کی ایسی قوت توڑے گا، وہ اس کو آپ کا خیال ہی بھول جائے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اس سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔